محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا فرمایا، یعنی تمہیں ماں باپ سے پیدا فرمایا اور پھر تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ پہچان ہو سکے۔ لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ تقوی کو اختیار کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے قرب کا پیمانہ تقوی اور پرہیزگاری کو بنا دیا گیا۔ لہذا کسی گورے کو کالے پر اور اسی طرح کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں، اور اسی طرح کسی امیر کو کسی غریب پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت حاصل ہے تو تقوی والے کو ہے۔ فضیلت والا وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے، جو تقوی کو اختیار کرنے والا ہے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ تقوی کی دولت ہوگی وہ رب کے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ حکایت الصالحین میں خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ منقول ہے کہ ایک نیک بندے کے گھر کی دیوار گر پڑی، جس سے اسے بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ گھر کی دیوار بنوانے کے لیے مزدور کی تلاش میں چوراہے پہ پہنچا۔ دیکھا جاتے کہ مختلف مزدور کام کے اپنا تلاش میں وہاں کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک نوجوان سب سے الگ تھلگ کھڑا ہے۔ ایک ہاتھ میں تھیلا ہے اور ایک ہاتھ میں تیشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ کیا کام کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں کروں گا۔ میں نے کہا کارا بنانے کا کام ہے۔ اس نے کہا کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ آپ کو قبول ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہا ایک شرط میری یہ ہے کہ میری پوری اجرت مجھے ادا کرو گے۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری طاقت کے مطابق مجھ سے کام لو گے، اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں میں نے اس کی یہ شرطیں قبول کر لیں اور اس کو اپنے گھر لے آیا، جہاں کام کرنا تھا کام بتایا، اور خود کسی ضروری کام کی غرض سے میں چلا گیا۔ جب شام کو آیا تو اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کر رکھا۔ میں نے باخوشی اس کی اجرت دی، کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پاس مالک موجود ہو تو پھر مزدور جو ہے وہ ٹال مٹول کر کے ٹائم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا ایماندار مزدور تھا کہ مالک پاس موجود ہی نہیں ہے، لیکن عام مزدور جتنا نہیں بلکہ اس سے ڈبل کام کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتے میں نے خوشی کے ساتھ اس کی اجرت دی، اس کو پیش کی، وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر اس کی تلاش کے لیے وہاں پہنچا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے مزدوروں سے پوچھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام مزدور نہیں ہے، یہ کوئی بڑا آدمی لگتا ہے۔ اس کا پتہ پوچھا، وہاں پہنچا، جا کے دیکھا کہ وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو سخت بخار بھی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو یہاں اجنبی بھی ہے، تنہا بھی ہے، پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے گھر آ جاؤ، مجھے خدمت کا موقع دو۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، میں نے اصرار کیا، میرے اصرار میں وہ مان گیا، اور ساتھ کہا ایک شرط پہ چلتا ہوں، شرط یہ ہے کہ کوئی بھی چیز لے کے نہیں کھاؤں گا۔ میں نے شرط قبول کر لی، اپنے گھر لے آیا۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ وہ 3 دن ہمارے پاس رہا۔ تیسرے دن 3 دن رہا، نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا، نہ کوئی چیز لے کے کھائی۔ تیسرے دن بخار شدت اختیار کر گیا، بخار تیز ہو گیا، اور مجھے پاس بلایا اور وصیت کی، کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، لیکن جب میری روح پرواز کر جائے تو کیا کرنا، میرے گلے میں رسی ڈال لینا، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر لے جانا، اور اپنے گھر کے ارد گرد مجھے گھسیٹنا، اور ساتھ یہ صدا لگانا کہ لوگوں اللہ کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کا ایسا ہی حشر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے معاف فرما دے۔ کہتے یہ وصیت، اور ساتھ کہا کہ مجھے غسل دے کے اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا، اور ساتھ قرآن مجید دیا اور انگوٹھی دی، کہا کہ یہ قرآن مجید اور انگوٹھی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے جانا اور اس کو میرا پیغام بھی سنانا، کہنا کہ اللہ سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے اور غفلت کی حالت میں ہی موت آ جائے،
پھر پچھتانا پڑے گا اور اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اس کی وفات میں میں پہلے تو بہت دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی تاکہ اس کی وصیت پوری ہو جائے، تو نہ چاہتے ہوئے اس کے گلے میں رسی ڈالنے لگا تو کمرے کے کونے سے آواز آئی، کہا اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیونکہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ مجھ پہ کبھی طاری ہوگی، لرزہ طاری ہو گیا یہ آواز سن کے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا یہ آواز سننے کے بعد، یہ اللہ کا کیسا مقرب بندہ ہے کہ تم اس کو غسل دیا، دفن کیا، پھر وہ قرآن مجید لے کے اور انگوٹھی لے کے خلیفہ کے دربار کی طرف چلا۔ خلیفہ کے محل کے دروازے میں پہنچ کے اس کا وہ جو پیغام تھا وہ کاغذ پہ لکھا، وہ اس کا وصیت نامہ کاغذ پہ لکھا، اور دروغہ محل سے اندر جانے کے لیے بات کی تو اس نے مجھے چھڑک کے اپنے پاس بٹھا لیا، یعنی اندر نہیں جانے دیا، اندر جانے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بادشاہ نے طلب کیا تو کہا کہ کیا میں اتنا ظالم ہو گیا ہوں کہ براہ راست مجھ سے بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا دیا؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کا اعتماد بلند کرے، آج میں کسی ظلم کی فریاد لے کے نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ قرآن مجید اور وہ انگوٹھی اس کے سامنے کر دی۔ جب بادشاہ نے خلیفہ ہارون الرشید نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی دیکھی تو بے ساختہ کہنے لگا کہ یہ تجھے کس سے دیے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا گارا بنانے والا مزدور؟ کہتے ہیں 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ وقت نے۔ کہا اب وہ کہاں ہے وہ مزدور، گارا بنانے والا مزدور اب کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ وفات پا گیا ہے۔ جب بادشاہ وقت نے یہ الفاظ سنے تو غش کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ کہتے میں بڑا حیران تھا کہ گارا بنانے والا مزدور اور اس کے لیے بادشاہ اتنا غم زدہ۔ کہتے ہیں عصر تک بادشاہ بے ہوش رہا، میں وہیں موجود رہا۔ عصر کے وقت جب ہوش آیا تو مجھ سے پوچھا کہ اس کی وفات کے وقت کیا تو بھی اس کے پاس تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، میں نے جی میں اس کے پاس تھا۔ پھر اس نے آپ کو کوئی وصیت بھی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے میں نے بادشاہ کو اس کی وصیت بھی سنائی اور اس نوجوان کا پیغام بھی دیا جو انہوں نے بادشاہ وقت کے لیے چھوڑا تھا۔ کہتے ہیں یہ الفاظ سنے تو بادشاہ اور زیادہ غم زدہ ہو گیا، سر سے امامہ اتار دیا، کپڑے چاک کر دیے، کپڑے پھاڑ دیے اور مختلف القاب کے ساتھ اسے یاد کرنے لگا، کہنے لگا او میرے شفیق، مجھے وصیت کرنے والے اور میرے پارسا اور ظاہر، اس طرح کے مختلف القاب اسے دیے۔ اور کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا تو مجھے بادشاہ وقت نے اس نوجوان کی قبر پہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بھی کہ اللہ کے بندے کہتے ہیں میں آگے آگے چل پڑا، بادشاہ چہرہ چھپا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید پہلے تو کافی دیر تک اس کی قبر کے ساتھ لپٹ کے روتا رہا اور پھر اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا تھا، ایک دن رقص و سرور میں گم تھا، لیکن ادھر مکتب نے کسی بچے نے یہ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ بس یہ آیت سننی تھی کہ فوراً کہنے لگا ہاں کیوں نہیں باری تعالیٰ، بس یہ کہتے کہتے محل سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی، آج تم اس کی وفات کی خبر پائے، ذرا دیکھو تو صحیح تقویٰ کیسی عظیم نعمت ہے۔ وہ شہزادہ جو رقص و سرور میں گم رہتا ہے لیکن کیا اللہ سے ڈر گیا، تقویٰ اختیار کیا تو رب نے اپنے دوستوں میں اس کو شامل فرما لیا۔ تقویٰ بڑی عجیب نعمت ہے، اس کے اختیار کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بصیرت عطا کر دی جاتی ہے۔ رب جلال فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عنہ سیئاتی وَیُعْظِمْ لَهُ اجرا، کہ جو اللہ سے ڈرے یعنی تقویٰ اختیار کرے تو رب اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔
اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تقوی اختیار کرو گے تو رب تمہیں فرقان عطا کر دے گا، یعنی ایسا نور عطا کر دے گا کہ جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا کرتا۔ تو تقوی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس سے دینی نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور دنیاوی نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ رب الجلال قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی اختیار کرنے والا جو متقی ہے میرا رب اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ایک عظیم ولی کامل، آپ کا ایک غلام تھا، آپ نے اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر آپ مجھے اتنی رقم عطا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب وہ کیا کرتا، ہر روز تھوڑی کچھ نہ کچھ رقم لا کے پیش کر دیتا۔ تو ایک دن کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا یہ غلام تو چوری کرتا ہے، یہ کفن چوری کرتا ہے، اس کو فروخت کرتا ہے اور پھر اس کی قیمت آ کے آپ کو پیش کرتا ہے۔ آپ کو بہت ملال ہوا، لیکن آپ رات کو اس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ غلام آگے آگے آپ پیچھے پیچھے، وہ قبرستان پہنچا، ایک قبر پہ پہنچا، قبر کو کھولا اور قبر کے اندر کھڑے ہو کے وہ اللہ کی نماز میں مشغول ہو گیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، گلے میں توق ڈالا ہوا ہے اور راہوزاری کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی دیکھ کے رو پڑے۔ اس نے قبر کے اندر عبادت میں ساری رات گزاری اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے باہر رات گزاری۔ جب صبح نماز فجر کا وقت ہوا اس نے قبر کو بند کیا اور نماز فجر مسجد میں ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ اب رات گزر گئی ہے اور صبح ہو گئی ہے، اب میرا آقا مجھ سے رقم کا مطالبہ کرے گا، لہذا تو ہی اس کا انتظام فرما دے۔ اللہ کے اس بندے نے دعا کی تو ایک نور ظاہر ہوا، جو نور آیا اور بعد میں اس نے درہم کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ دیکھا تو اپنے غلام کے قدموں پہ گر پڑے اور کہنے لگے کہ کاش میں تیرا غلام ہوتا اور تو میرا آقا ہوتا۔ وہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، اس لیے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ کیسا وہ اللہ کا مقرب بندہ تھا تو غلام، اس لیے کسی امیر کو غریب پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کو فضیلت حاصل ہے تو صاحب تقویٰ کو حاصل ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ تقویٰ کی دولت ہوگی رب کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ ادھر اس نے دعا کیا اللہ دنیا سے اٹھا لے، اب جب عبداللہ بن مبارک کی آغوش میں ہی دم دے دیا، وہی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے اس کو غسل دیا اور اسی ٹاٹ کے لباس میں اس کو دفن کر دیا۔ آگے سننا، ٹاٹ کے لباس میں دفن کیا، جب رات ہوئی خواب دیکھا، خواب میں میرے حضور تشریف لائے، جس کو سمجھ آیا وہ ضرور بولے میرے حضور براق پہ چلتا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی براق پہ ہیں، یعنی آقا کریم بھی براق پہ چلتا فرما ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، میرے حضور بھی تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک کو فرمایا عبداللہ آپ نے ہمارے دوست کو ٹاٹ میں کیوں دفن کر دیا؟ ذرا دیکھو تو صحیح تقویٰ کیسی عظیم نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک غلام حضرت عبداللہ بن مبارک کا، لیکن تقویٰ کی دولت رکھتا ہے، تقویٰ پاس ہے، تو میرے حضور خود تشریف لے آئے ہیں، فرمایا عبداللہ ہمارے غلام کو اور ہمارے دوست کو ٹاٹ میں کیوں دفن کر دیا؟ آج لوگ علم دین خود نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، بلکہ ڈاکٹر انجینئر جسٹس بنائیں گے، لائق بناتے ہیں کہ اگر عالم دین بن گئے، علم دین پڑھا تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ لیکن میں یہ آپ کو عرض کر چکا ہوں، میرے رب کا فرمان سنا چکا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
تم تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، ہم تمہیں رزق وہاں سے دیں گے، تمہیں وہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو یوسف عظیم حنفی امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، آپ زمانہ طالب علمی میں امام پاک کی بارگاہ میں آئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس۔ ماں نے تو بھیجا تھا کہ جاؤ دھوبی کے پاس کام سیکھو، کام سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ آپ کے شاگرد کا بن گئے اور پھر علم میں ایک عظیم مقام حاصل کیا۔ لیکن والدہ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بھیجا تھا دھوبی کے پاس جاؤ، کام کرو، کیونکہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، کچھ لاؤ کما کے تاکہ ہم کھائیں پیئیں۔ تو آپ نے آ کے وہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی کہ والدہ وہ تمہیں اس طرح کہہ رہی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو یہ کہنا کہ میں ایک ایسا ہنر سیکھ رہا ہوں کہ جس سے مجھے بہت زیادہ آمدنی کی امید ہے۔ آپ نے جا کے کہا اپنی والدہ کو، لیکن آپ کی والدہ کی تشفی نہ ہوئی، خود چلی آئیں آپ کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا کہ دھوبی کے پاس جائے کوئی ہنر سیکھے، لیکن یہ آپ کے پاس کتابیں پڑھتا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا میں اس کو ایک ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ یہ پسے کا بنا ہوا فلودہ کھایا کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں آئی آپ کو، یہ پسے کا بنا ہوا فلودہ کھایا کرے گا۔ انہوں نے کہا شاید یوں ہی میری تسلی کے لیے کہتے ہیں، بس بات آئی گئی ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، لیکن پھر وہی امام ابو یوسف جس کو ماں نے بھیجا تھا دھوبی کے لیے، لیکن جا پہنچے امام اعظم کے پاس۔ امام اعظم نے پھر ایسا رنگ دیا کہ وقت آیا کہ وہی امام ابو یوسف چیف جسٹس بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، اور فرماتے کہ بادشاہ وقت خلیفہ ہارون الرشید ایک دن میرے پاس بیٹھا تھا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے لیے ایک چیز بنوائی ہے اور میں وہ روزانہ آپ کے لیے بھیج دیا کروں گا۔ فرماتے ہیں میں وہ چیز کھائی، وہ بڑی لذیذ تھی، بڑی مزیدار تھی۔ میں نے پوچھا یہ چیز ہے کیا؟ تو اس نے کہا حضرت یہ مجھے بھی کبھی کبھی ملتی ہے، لیکن آپ کے لیے چونکہ آپ کو علم میں وہ مقام حاصل ہوا کہ آپ کے لیے روزانہ بھیج دیا کروں گا۔ میں نے کہا بتاؤ یہ چیز کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ پستے کا بنا ہوا فلودہ ہے۔ تو کہتے اس وقت مجھے وہ بات یاد ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، آپ نے فرمایا تھا یہ پستے کا بنا ہوا فلودہ کھایا کرے گا۔ تو کیا ہے؟ علم پڑھا۔ اور حضرت اسی طرح ایک محدث ہے حضرت صالح علیہ الرحمہ، یہ غلام تھے اور 300 درہم میں یہ بکے تھے، لیکن بعد میں علم پڑھا، علم نے وہ مقام حاصل کیا کہ بادشاہ وقت بھی جب ان کو ملنے کے لیے آتا تھا تو اجازت لے کے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا بادشاہ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اجازت مانگی، لیکن آپ علم میں مشغول تھے، علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کرنے کی اجازت نہ دی، تو بادشاہ وقت کو ملاقات کے بغیر واپس جانا پڑا۔ بکے تھے 300 درہم میں، لیکن کیا ہے؟ علم پڑھا تو علم نے وہ مقام عطا کر دیا کہ آج وقت کا بادشاہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے آتا ہے، وقت کا بادشاہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، اگر اجازت ملتی ہے تو ملاقات ہوتی ہے، اگر اجازت نہیں ملتی تو ملاقات کے بغیر واپس جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ حضرت صالح وہاں بکے تھے 300 درہم میں، تو اپنا وہاں دنیا میں بکے تھے، لیکن یہاں اللہ سے سودا کیا تو پھر وہ مقام عطا کیا کہ بادشاہ کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو اس لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ہم وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی سوچ بھی باہر نہیں جا سکتی، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے رزق جو ہے یہ میرے رب کے ذمہ ہے، یہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے بندوں کو رزق دینا۔ بندوں کا کام ہے تقوی اختیار کرنا، بندوں کا کام ہے رب کی فرما برداری کرنا، رب کے محبوب کی فرما برداری کرنا۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار صاحب یقین اور گوشہ نشین اولیاء میں ہوتا ہے، عظیم اولیاء میں ہوتا ہے آپ کا شمار، اور آپ کی ریاضت اور کرامت وہ بے اندازہ ہے۔ لیکن آپ ابتدا میں بڑے امیر تھے،
اور اہل بصرہ کو سود پہ قرض دیا کرتے تھے، اور جب کسی سے مقروض سے رقم کا تقاضا کرتے تو اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹتے تھے جب تک قرض وصول نہ کر لیتے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وصولی نہ ہوتی تو جتنا وقت آپ کا ضائع ہوتا مقروض سے اس کا ہرجانہ لیا کرتے تھے اور پھر اسی پہ اپنی زندگی کا بسر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقروض کے ہاں پہنچے وصولی کے لیے، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی گھر والی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر میں موجود ہے، لیکن نہ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے، ہاں ایک بھیڑ آج ذبح کی ہے، اس کا گوشت بھی ختم ہو گیا ہے لیکن اس کا سر موجود ہے، اگر چاہو تو اس کا سر دے سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو ہاں اس کا سر ہی دے دو۔ اس کا سر لے کے گھر آئے اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ یہ سود میں حاصل ہوئی ہے، اس سے کھانا تیار کرو۔ اس نے کہا گھر میں نہ تو لکڑیاں ہیں نہ آٹا ہے، میں کھانا کیسے تیار کروں؟ کہا چلا اچھا یہ بھی سود سے انتظام کر لاتے ہیں۔ گئے وہ بھی سود کے پیسوں سے انتظام کر لائے، لا کے دیا، اہلیہ کو دیا، کھانا تیار ہو گیا۔ ادھر کھانا تیار ہوا، ادھر سائل نے دروازے پہ صدا لگا دی، لیکن آپ نے کہا کہ تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے دیا تو تو اس سے دولت مند نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ضرور ہو جائیں گے، ہم غریب ضرور ہو جائیں گے۔ سود خوروں کا آج بھی یہی حال ہے۔ سود خور کسی کو کچھ دینے کے لیے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ فری میں تو کسی کو مفت تو کیا دینا، بلکہ سود کے بغیر قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قرض حسنہ دینے کے لیے سود خور تیار نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہو جاتی ہے سود خور کی، کہا ہم غریب ضرور ہو جائیں گے لیکن تو دولت مند نہیں ہوگا۔ وہ صاحب جو تھا وہ مایوس ہو کے چلا گیا، وہ مایوس ہو کے چلا گیا تو آپ کی بیوی نے اس کے بعد ہنڈیا میں سے کھانا نکالنا چاہا، کھانا نکالنے لگی تو وہ ہنڈیا جو تھی وہ کھانے کی بجائے خون سے بھری ہوئی تھی۔ سود خوروں کو عبرت لینی چاہیے کہ سود کھانے والے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خون کھاتے پیتے ہیں۔ وہ ہنڈیا خون سے بھری ہوئی تھی، اس نے آپ کو آواز دی، کہا کہ ادھر آؤ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے جب دیکھا اس سے عبرت پکڑی اور اپنی بیوی کو گواہ بنایا اور کہا کہ گواہ ہو جا، آج اس وقت سے لے کر میں ساری برائیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ ادھر توبہ کر کے گھر سے نکلے مقروضوں کو سود معاف کرنے کے لیے، کہ ان کو سود معاف کر دوں کہ آپ نے ہماری اکثر رقم واپس لوٹانی ہوگی۔ نکلے بچے بازار میں کھیل رہے تھے، بچوں نے دیکھا تو بچے ایک دوسرے کو کہنے لگے دیکھنا حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی جو مٹی ہے وہ ہم پہ نہ پڑ جائے، کہیں ہم بھی اس جیسے بدبخت بن جائیں۔ آپ نے یہ سنا تو بچوں کی بات سے بہت رنجیدہ ہوئے، بڑی دل پہ چوٹ لگی، سیدھے حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ کے پاس پہنچے۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ پھر تڑپ کے دوبارہ توبہ کر دی۔ توبہ کر کے باہر نکلے، ایک مقروض نے آپ کو دیکھا، یہ جس نے آپ کا قرض دینا تھا، جب اس نے دیکھا تو بھاگنے لگا، آپ نے آواز دی نہ بھاگ، اب تمہیں مجھ سے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ مجھے تم سے بھاگنا چاہیے کہ کہیں کسی گناہگار کا سایہ نہ تم پہ پڑ جائے۔ اب آگے وہی بچے پھر کھیل رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کو پھر کہنے لگے دیکھنا ابھی توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی خاک اس پہ پڑ جائے اور اللہ گناہ گاروں میں ہمارا نام لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ تیری قدرت بھی کیسی عجیب ہے، ابھی میں نے توبہ کی ہے تو ادھر ہی تو نے میری نیک نامی کا اعلان بھی کروا دیا۔ وہی حضرت اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سود جیسے جرم کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن کیا کہ جب توبہ کی اور تقوی اختیار کیا تو پھر عظیم اولیاء کاملین میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ آج بڑے بڑے اولیاء میں کی فہرست میں حضرت خواجہ حبیب اجمی کا نام آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی دولت ہے۔ تقوی ایسی عظیم دولت پھر ہر جگہ کام آئے گا، تقوی دنیا میں کام آتا ہے، پھر بندے کی اپنا دینی عزت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے۔ متقی لوگوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔
اور قبر میں بھی کام آئے گا.